سنیے گا جی، خیر من الدنیا و ما فیہا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ جو دو سنتے ہیں، یہ جو دو سنتے ہیں ہم سب نے پڑھی ہیں، اگر ان کے اجر کو دنیا کی کرنسی کے اندر کنورٹ کیا جائے، دنیا کی کرنسی کے اندر ایکسچینج کروائی جائے، تو اتنی دولت آپ کے پاس میرے پاس آ جائے گی، اتنا پیسہ اور اتنا مال ہمارے پاس آ جائے گا، دنیا میں جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے وہ سارا کچھ آپ خرید سکتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، یہ بڑے بڑے محلات، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ ساری کے ساری آپ کے پاؤں کی دھول ہو سکتی ہیں اگر صرف ان 2 رکعتوں کی اجر جو ہے نا اس دنیا کے اندر کنورٹ کر دیا جائے۔ یہ ہوتا ہے مطلب خیر من الدنیا و ما فیہا، کہ دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر اس کا اجر ہے۔ یہ ہے صرف 2 سنتیں پڑھنے کا اجر، اور اسلام کا مزاج سمجھیے، اور یہ ہمارا عرف کا مزاج بھی ہے۔ ہمارے ہاں جلسہ ہوتا ہے نا، تو جلسے میں کیا لکھا جاتا ہے؟ اشتہار کے اوپر، اشتہار کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ حاضرین مجلس کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا، ایسے ہی ہوتا ہے نا جی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ خطیب صاحب جو آئیں گے، خطبہ دیں گے، درس دیں گے، جمعہ پڑھائیں گے، یا جو واعظ و نصیحت کریں گے، وہ بھوکے جائیں گے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر حاضرین مجلس جو کہ خطبہ سننے کے لیے اور جو درس سننے کے لیے آئیں گے ان کے لیے کھانے کا انتظام ہے، تو خطیب کے لیے اس سے بڑھ کر انتظام ہوگا۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں جی؟ ہمارے معاشرے میں سیم یہی اصول قرآن و سنت میں بھی ہے کہ وہ قرآن و سنت میں بھی جو چیز ہلکی ہوتی ہے اس کا اجر بیان کیا جاتا ہے، اور جو چیز اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے اس کا اجر نہیں بیان کیا جاتا ہے۔ مثلا جی ایک اور مثال، جماعت کے ساتھ آپ نماز ادا کرتے ہیں، کتنی نمازوں کا اجر ملتا ہے؟ تو امام کا اجر ذکر نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اور امام کی وجہ سے تو اس کو اجر مل رہا ہے۔ تو امام کا اجر، یہ انسانی عقل بھی کہتی ہے کہ امام کا اجر وہ مقتدی سے زیادہ ہے۔ اسی طرح یہاں پر شریعت نے یہ اصول ذکر کر دیا کہ اگر سنتوں کا، فجر کی 2 سنتوں کا یہ اجر ہے تو 2 فرضوں کا اجر اس سے بھی بڑھ کے ہوگا۔ اس لیے شریعت جو ہے نا ہلکے چیزوں کا درجہ وہ ذکر کر دیتی ہے، اور اس کے لیے جو بڑی چیزیں ہوتی ہیں، جو زیادہ چیزوں کا اجر ہوتا ہے، وہ انسانی عقل کے اوپر چھوڑ دیتی ہے کہ اب یہ چھوٹی چیزوں کا یہ اجر ہے تو باقی بڑی چیزوں کا یہ اجر اتنا زیادہ ہوگا۔